امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اے کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم 1 بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شریف کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی نقل فرماتے ہیں، بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہیں، اور درمیانہ درجہ 200 رکعت کا ہے، اور ہر رکعت میں اوسط قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا جو ارادہ کیا ہو پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ دوستو، یقیناً یہ رات منبع برکات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا کہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دوستو، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لینے چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر شب قدر میں ان دونوں کی جماعت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ دوستو، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی
تو شب قدر میں بھی ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی روزانہ کی طرح شب قدر میں بھی گویا ساری رات کی عبادت کرنے والے قرار پائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرما۔